اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی تھی. ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات کو بلند کیا. اور عیسیٰ ابن مریم کو تو روشن نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے, لوگوں میں کوئی اختلاف نہ ہوتا, جبکہ ان کے پاس بعض احکامات بھی آ چکے تھے. لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو پھر کوئی تو ان احکامات پر ایمان لایا اور کسی نے انکار کر دیا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ تو وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا رسولوں کے آنے کے بعد کسی قسم کو کوئی اختلاف نہ ہوتا, لیکن یہ اختلافات کیوں موجود ہیں, یہ فرقہ واریت کیوں موجود ہے, اس میں بھی ہمارا امتحان ہے کہ کون حق کے ساتھ جڑتا ہے اور کون بس بڑوں کو دیکھ کے یا کون اندھی تقلید کے پیچھے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو, پھر سے آپ کو اور مجھے مخاطب کیا گیا اور فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. فرمایا جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی, نہ سفارش ہو سکے گی, اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں کرے, حرص رکھتا ہو, فقیری سے ڈرتا ہو, دولت کی امید رکھتا ہو, لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو. ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور تم کہنے لگو اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو, حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص کل قیامت کے دن ہوگا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھ سے ہر چیز لے لی جائے اور مجھے جہنم سے بچا لیا جائے. بندہ یہ بھی کہے گا, باپ کہے گا میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے, مجھے بچا لیا جائے. تو اس دن کون کام آئے گا؟ تو دنیا میں آج وقت ہے ہمارے پاس کہ وہ چیزیں جو ہم سمیٹ کر رکھ رہے ہیں, اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, کوئی تجارت نہیں ہوگی, کوئی سفارش نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, قرآن کی سب سے عظیم آیت کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, وہ القیوم ہے, وہ قائم ہے, قائم تھا اور قائم ہی رکھے گا. اور اس رب نے ہر چیز کو قائم رکھا بھی ہوا ہے. کیسے قائم رکھا ہے؟ کیا آسمان کبھی پرانا ہوا؟ آسمان میں دراڑ آئی دیکھی آپ نے؟ اتنا لمبا ٹائم ہو گیا آسمان کو ایکسپائر ہو گیا, کبھی دیکھا؟ سورج میں دراڑ آ گئی, یہ وہ رب ہے جس نے قائم رکھا. پھر اسی طرح ہمارے جسم کے اندر وینز میں خون ادھر سے ادھر جا رہا ہے, کیا ہمیں ضرورت پڑی چیک کرنے کی کہ میری انگلی میں بلڈ کی سپلائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, میری کانوں کے اندر کی کیا کنڈیشن ہے, یا میری آنکھوں میں جتنی سپلائی کی ضرورت تھی وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ کس نے نظام چلائے ہوئے, کس نے سنبھالے ہوئے؟ یہ اللہ کی ذات القیوم ہے جو ہر چیز کو قائم رکھے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رب ہمارے معاملات کو نہیں سنوارے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ رب کیسا ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے. وہ رب ایسا ہے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی. دنیاوی معبود دیکھیں جو خود ہی سستا ہے, جس کو خود کو ہی نیند آ رہی ہے, جس کو خود کو ہی نشہ چڑھ رہا ہے, وہ کیسے کسی کی بات سنے گا؟ کیونکہ دیکھیں جب نیند آتی ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی سلطنت کہاں پہ ہوتی ہے؟ میں اکثر مثال دیتی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی بڑا سارا بادشاہ بھی, طاقتور مالدار بادشاہ بھی خواب میں دیکھے کہ اس کے پیچھے کوئی کتا لگا ہوا ہے, بچا لے گا اپنے آپ کو؟ کہاں جائے گی اس کی سلطنت؟ کام آئے گی وہاں پہ؟ تو وہ تو نیند کے عالم میں زیرو ہے. نیند تو ایک کمزوری ہے, انسان کی کمزوری کی علامت ہے. اونگ تھکاوٹ کی وجہ سے اونگنے لگ پڑتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے, زمین میں جو کچھ بھی ہے, وہ کس کا ہے؟ وہ اس واحد رب کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے گا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کل قیامت دن سفارش ہوگی, سارے جنت میں پہنچ جائیں گے, لیکن اللہ رب العزت
آیت الکرسی میں خود فرما رہے ہیں کہ کون اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کرے. وہاں پہ تو کوئی بول ہی نہیں سکے گا, کوئی ہونٹ نہیں ہلا سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے, اور فرمایا وما خلفہم, جو ان کے پیچھے ہے. پیچھے کے کئی مطلب آتے ہیں. ایک تو وہ کام جو سب کے سامنے ہو رہا ہے, دیکھیں کوئی بول رہا ہے, کوئی ہل رہا ہے, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن وہ دل میں کیا سوچ رہا ہے چھپی ہوئی چیز ہے نا, پیچھے ہے نا, ہمیں نہیں پتا, لیکن اللہ نے فرمایا وہ چیز اللہ جانتا ہے. پھر اسی طرح ماضی گزر گیا, حال ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن مستقبل ہم سے پردے میں ہے, لیکن اللہ رب العزت اسے بھی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود عطا کرتے. ہر علم, جتنی بھی یہ علم ہے, ہاؤ فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی, ایک بندہ ایٹ اے ٹائم ہر علم کا ماہر نہیں ہو سکتا. وہ سافٹ ویئر انجینئر بھی ہو, وہ ڈاکٹر بھی ہو, وہ مکینیکل انجینئر بھی ہو, بندہ ایک ایٹ اے ٹائم کچھ بھی سب کچھ اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے علم تو اللہ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جس کو چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا علم عطا کر دیتا ہے. اور فرمایا اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اور فرمایا ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی, وہ بلند اور برتر اور عظمت والا ہے. آیت الکرسی کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس شخص کے اور جنت کے درمیان ایک فاصلہ کرنے والی چیز صرف موت ہے, یعنی اس بندے کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. لیکن افسوس, ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہمیں سمجھ آئی کہ اس میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کتنی بیان کی جا رہی ہے؟ اس کو اتنی فضیلت اسی وجہ سے ملی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی معرفت ہے, توحید ہے, الوہیت بیان کی گئی ہے, ربوبیت بیان کی گئی, لیکن ہمیں چیزوں کی تو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں جب ایک ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ جب ایک بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک اس کی شیطان مردود سے حفاظت کی جاتی, اس پر ایک محافظ فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں ایک طرح سے اللہ کے اتنے ناموں کو وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور یہ سوچ کے کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کریں گے, پھر بھی اگر ہمارے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں بات کو. اس آیت کو آیت الکرسی اور سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا. حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے, اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے, اور پھر اس سورت کے قرآن کے اندر ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے, اور وہ سردار آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. پھر اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر, یہ جو بیت المال جو ہوتا ہے جہاں پہ وہ سب کے خزانے یا مال جمع کیا جاتا ہے, اس پر میری ڈیوٹی لگا دی حفاظت کی. اب ہوتا کیا تھا, ایک دن چور آیا, میں نے اسے پکڑ لیا, اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے چھوڑ دو, میرے بچے چھوٹے ہیں اور یہ سب کچھ. کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا. اگلے دن پھر وہی چور آیا, آپس میں بات نہیں کریں پلیز. اگلے دن پھر وہی چور آیا, پھر سے بازو پکڑ لیا, اور پھر سے کہا کہ بھائی اب میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا. اس نے وعدہ کیا کہ میں اب نہیں آؤں گا, لیکن وہ تیسرے دن پھر چوری کرنے آیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ آج تو میں تمہیں ہر صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا, تمہاری شکایت لگاؤں گا اور تمہیں سزا دلواؤں گا. تو اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو میں یہاں نہیں آ سکتا, میں تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں دوں گا, میں کسی قسم کا تمہارا مال نہیں چرا سکتا. اور اس نے کہا کہ بس مجھے جانے دو. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں حاضر ہونا چاہ رہا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو تو چھوڑ دیا, لیکن اگلے دن جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی 3 دفعہ آیا اور میں نے اس کو پکڑا, اور اس نے اینڈ پہ مجھے یہ کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون تھا؟ وہ شیطان جن تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر کے. اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر ایک بندہ آیت الکرسی پڑھ لے گا تو ہمارے دروازے بند ہیں, ہم تنگ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے کسی کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں واقعی آیت الکرسی کو واقعی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے بھی محفوظ رکھے. اور فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. اس آیت کے ٹکڑے کو ہم بڑا غلط وے میں لے کے جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں کوئی سختی نہیں, تو کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے, کوئی پردہ کرے نہ کرے, کوئی عمل کرے نہ کرے. دیکھیے نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ جو دین کے معاملے میں فرمایا نا, کوئی جبر نہیں, کوئی زبردستی نہیں, یہ اسلام قبول کروانے کے معاملے میں.
ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کو ظلماً اور جبراً کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، لیکن جب کوئی بندہ مسلمان ہے تو اس سے جبراً عمل کروایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا رکھا ہوا تھا، اسٹک رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ تو اس اسٹک کے ساتھ صفے میں درست کروایا کرتے تھے۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھانے والے کو بھی اسٹک لگایا کرتے تھے۔ وہ نمازیں پڑھنے والوں کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، 7 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، نماز ابھی بھی نہیں پڑھ رہا، برتن علیحدہ کر دیے جائے، اسے پہلے ڈانٹ سے سمجھایا جائے، پیار سے سمجھایا جائے، مار کے سمجھایا جائے، نہیں مان رہا، کھانے پینے کے برتن بستر علیحدہ کر دیے جائے، کیونکہ اس میں اور کافر میں فرق نہیں ہے نا پھر۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جبر جو ہے وہ اسلام قبول کروانے میں نہیں، لیکن دین کے احکامات پر مسلمانوں سے عمل کروانے میں ہے، وہاں پہ سختی کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص طاغوت کے سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو فرمایا اس نے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جو انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں روشنی آ جاتی ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور فرمایا جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ پھر فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ شرک اصل میں اس نے کیا کیا تھا، نمرود نے، یہ بادشاہ نمرود کا ذکر کیا جا رہا ہے، عراق کا بادشاہ تھا، اور اس نے کیا کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کی رعایا تھی سارے کے سارے لوگ مشرک تھے، سارے کے سارے لوگ مشرک تھے، اور اس نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ میں زندگی بھی دے سکتا ہوں، میں موت بھی دے سکتا ہوں۔ یاد رکھیے گا شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک وہ ہوتا ہے، ایسا شرک عام طور پہ کوئی کرتا نہیں ہے، جیسے پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کس نے بنائے، شرک فی ربوبیت، آسمان و زمین کس نے پیدا کی ہیں، زمین سے پیداوار کون اگاتا ہے، کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو سارے لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا۔ لیکن ایک ہوتا ہے شرک فی صفات، مثلا دعائیں سننا، قبول کرنا، حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، رزق دینا یا رزق تنگ کر دینا، اس میں شرک بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ انڈیا پاکستان میں تو ویسے ہی عام ہے نا کہ نہیں اللہ کے علاوہ فلاں دے بھی سکتا ہے، فلاں چھین بھی سکتا ہے، فلاں ایسے بھی کر سکتا ہے، فلاں ایسے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو جس شرک کی بات کی جا رہی ہے، نمرود جو شرک کر رہا تھا وہ یہ شرک کر رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اس نے شرک پھر ربوبیت کیا تھا کہ میں پیدا بھی کر سکتا ہوں، میں موت بھی دے سکتا ہوں، زندگی بھی میرے ہاتھ میں، ہر طرح کے اقتدار بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکال کر دکھاتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب وہ کافر حیرت زدہ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ پھر فرمایا یہ اس شخص کے حال پر آپ نے غور کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری جا رہی تھی، وہ کہنے لگا اس بستی کو مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا۔ پھر اسے زندہ کر کے پوچھا کہ بھلا تم کتنی مدت سوئے رہے ہو؟ وہ بولا کہ دن کا ایک حصہ یا پھر ایک دن پڑا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ تو ابھی تک خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بستی اجڑی پڑی ہے، تباہ و برباد ہوئی ہوئی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ختم ہو گئے سارے لوگ، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو ان کے ذہن میں ایک سوال آیا، تو اللہ نے ان کو خود ہی مشاہدہ کروا دیا۔ اور کیسے کروایا؟ ان کو موت دے دی، اور پورے 100 سال تک ان کو موت دینے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور ان کے پاس پھلوں کے رس تھے۔ اس دور میں اب آج کل کی کولڈ ڈرنکس تو نہیں تھی، لیکن ان کے پاس فریش جوسز تھے، پھلوں کے جوس تھے، انگور کے جوس۔ اب آپ امیجن کیجئے
یہ جوس اگر آپ 2 دن نہ پئیں 4 دن نہ پئیں تو ہفتے مہینے گزرنے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں نا. ہوا کیا کہ ان کے وہ کھانے پینے کی چیزیں بالکل ٹھیک پڑی تھی 100 سال گزرنے کے بعد، لیکن گدھے کی ہڈیاں پڑی تھی وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ذرا، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے، تم بھی کوئی ایک دن نہیں سوئے بلکہ تمہیں بھی 100 سال سلائے رکھے. وہ رب ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو گدھے کی طرف دیکھو کہ ہم اسے کیسے اٹھاتے جوڑتے اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں. ان کے سامنے ساری ہڈیاں دوبارہ جڑی اور ان کے اوپر گوشت چڑھایا، دوبارہ سے گدھے کو زندہ کیا گیا. اور فرمایا جب یہ سب باتیں واضح ہو گئی تو وہ کہنے لگا اب مجھے خوب معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں ہے؟ یعنی تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو، انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کا ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کر کے مختلف پہاڑیوں کے اوپر رکھ دو، پھر جس کو بلاؤ گے وہی تمہارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عینی مشاہدہ کروایا تھا تاکہ ان کو عین یقین حاصل ہو سکے. دیکھیں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ آپ کو ایک خبر دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایسے سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ اس کی بات کو مانیں گے. جو جس نے آنکھوں سے نہ دیکھا اس کی بات کو تسلیم کریں گے. جس نے مشاہدہ کیا اس کی بات کو ہم گارنٹی سے تسلیم کرتے ہیں نا، دلی سکون آتا ہے وہاں پہ بات سن کے کہ ہاں بھائی ایسے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے مطالبہ کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے. لوگ ان کی بات تبھی سنیں گے نا جب انہوں نے خود حق دیکھا ہوگا، ان کو خود کو دل کو یقین ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگ جائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. زمین میں ایک بیج دبائے، بدلے میں ایک پودا نکلے، اس کے اوپر 7 بالیاں لگی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا اجر بھی اس سے زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا فراخی کرنے والا اور جاننے والا ہے. صدقے کا اجر کیسے بڑھتا ہے؟ دیکھیے جتنی نیت خالص ہے، جتنا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، جتنا لوگوں سے چھپا کر دی ہے، اتنا اس کا اجر بڑھتا ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے کچھ لوگوں کو جگہ دیں گے، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. دیکھیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو تو یہ گارنٹی ہے کہ یہ مال ہم نے اللہ کے راستے میں دیا. وہ جس کو دے رہے ہوتے ہیں اس پر کوئی احسان نہیں جتلاتے، اس کو یاد بھی نہیں کرواتے، بھلا دیتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے کسی بندے کو کچھ دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تجارت کس کے ساتھ کی ہے؟ اپنے رب کے ساتھ کی ہے. لیکن جن لوگوں نے رب کی رضا کے لیے نہیں بلکہ عزت یا شہرت پانے کے لیے لوگوں کو کچھ دیا ہوتا ہے، وہ پھر بدلے میں لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اب لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان کی عزت کریں، لوگ ان کو ان کے پاؤں میں پڑیں یا لوگ ان کی رسپیکٹ کریں. تو دیکھیں جب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کو دنیا سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ جب ایک بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے نا تو اس کا بدلہ بھی پھر اس کو رب دے گا، پھر بندے کو بندے سے صلہ نہیں مانگنا پڑتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. لیکن ایک اہم بات اللہ نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. ہمیشہ یاد رکھیں یہ تو بات سب پلو سے باندھ لیں، سبق ہے ایک ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے ذریعے اذیت دی جائے. آپ کسی کو صدقہ دیں پھر اس کو اذیت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کسی کے لیے سکون کا سبب بن جاؤ، اچھی بات کر کے کسی کو سکون دے دو، درگزر کر دو، اگلے کی غلطی کوتاہی کو معاف کر دو. اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند کرتا ہے. اور یقین کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑوں میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی نا وہ اچھا اخلاق ہوگا. ایک طرف آپ صدقہ بھی دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی بد اخلاقی بھی ہے، آپ کسی کو بہت کچھ دے رہے ہیں لیکن آپ کا اخلاق بالکل اچھا نہیں ہے تو وہ دیا ہوا ضائع ہو رہا ہے.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کا اچھا بول، آپ کے اچھے الفاظ آپ کو جنت تک لے جائیں گے. یہ بہت قیمتی چیز ہے. تو دیکھیں ذرا سوچئے ہمارا بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا لہجہ کیسا ہے. اللہ یہ لہجے بہت نوٹ کرتے ہیں بندوں کے. یہ جو ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ لہجے جو ماتھے پہ بل ڈال کر بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نوٹ کرتے ہیں. اس سے اجر کٹ بھی جاتے ہیں اور نیکیاں مٹ بھی جاتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ایک ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو. اللہ تعالیٰ خود مثال دے رہے ہیں، جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش آ جائے اور سب کچھ بہہ جائے. اس طرح خرچ کرنے سے اگر وہ ثواب کماتے بھی ہیں تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اب دیکھیں صدقے کو کیسے تشبیہ دی تھی، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے. جیسے بیج لگایا جائے اور ایک بیج سے 700 وہ ہمیں مل گئے، دوبارہ دانے مل گئے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنا بیج پتھر کے اوپر پڑی ہوئی جو دھول مٹی ہوتی ہے اس میں لگا دے، لگے گا بیج؟ فور ایگزامپل اگر بائی چانس پودا نکلنا بھی شروع ہو جائے اور اوپر سے بارش آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ سب کچھ بہہ جاتا ہے. جو شخص لوگوں کو اذیت دیتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، یا پھر وہ احسان جتلانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کے لگائے ہوئے بیج بھی گویا وہ ایسی پتھریلی زمین پہ لگا رہے ہیں جس کے اوپر بارش آئی تو سب کچھ بہہ گیا. کل قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ ایک دو احادیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے کیوں نہ ہو. پھر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جو رمضان میں دیا جائے، سب سے افضل صدقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور خشوع کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو، ایک پہاڑی کی چوٹی کے اوپر باغ ہے. اگر اس پر زور کی بارش برسے تو پھل دگنا آ جائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی آئے تو اس پر ہلکی ہلکی پھوار ہی کافی ہے، وہ شبنم ہی کافی ہے جو اس پہ پڑتی ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ظاہری بات ہے اگر اللہ کی رضا ہے تو زمین بھی گویا اچھی ہے اور فصل بھی اچھی ہوگی، مطلب اس کا بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں، اور اسے بڑھاپا بھی پکڑ لے اور اس کی اولاد چھوٹی ہو؟ ان حالات میں اس کے باغ کو ایک آگ کا بگولا لے جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو جلا ڈالے. اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو. مثال دی اللہ رب العزت نے خود، اور وہ مثال کیا دی کہ ایک بندہ بزرگ ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اور اب اس کی فصل کھجور اور انگوروں کے جو باغ تھے وہ پک کے بالکل تیار ہیں. اب آپ امیجن کیجئے جس کی فصل پک کے تیار ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک 1 ہفتے 2 دنوں بعد 10 دنوں بعد 15 دنوں بعد مجھے یہ جو ہم تنگی کاٹی ہے خوشحالی میں بدلنے والی، اور پورے سال کا انحصار ہوتا ہے نا فصلوں پر. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ فصل جل جائے، بچے بھی چھوٹے ہیں، خود بھی بوڑھا ہے، کوئی اور کام نہیں کر سکتا، اور فصل جل کے راکھ ہو گئی ہے، تو کیا بنے گا اس کا؟ کتنی بڑی اذیت ہے. تو دیکھیں سیم اس شخص کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن جس نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی عبادت کی ہے، لیکن اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی. اس نے نماز بھی پڑھی تھی، اس نے صدقہ بھی کیا تھا، اس نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا ہے، اس نے بڑے بڑے نوافل پڑھے، لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں. تو کل قیامت کے دن جب اس کو وہ بدلہ ملنے کا ٹائم آئے گا نا، اس کو وہ جنت میں گھر نظر آ رہا ہوگا کہ ہاں یہ میری جگہ ہے، یہ سب کچھ مجھے ملے گا، لیکن وہ سب کچھ وہاں پہ جل کے راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تو ریاکاری کی تھی. اس کا خود سوچیں کتنا بڑا نقصان ہوگا. یہاں پہ یہی سمجھایا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کریں، کوئی نیکی خواہ کسی انسان کے ساتھ کریں، خواہ کسی جانور کے ساتھ کریں، خواہ
کوئی بھی نیکی کرے, کوئی بھی احسان کرے, مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا کا حصول, کیونکہ ریاکاری تو یہی رہ جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو, عمدہ چیزیں اللہ کے راستے میں دیا کرو. اللہ کے راستے میں دینا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیکار چیزیں, یہ بھی بیکار ہے, یہ بھی بیکار ہے, یہ فضول, جو اپنے بھی کام کی نہیں کسی اور کے بھی کام کی نہیں وہ صدقہ دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو چیز پسندیدہ ہے, عمدہ ہے, وہ دو. اور فرمایا اور کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو, اگر وہی چیز تمہیں دے دی جائے تو تم ہرگز قبول نہیں کرو گے. جب کچھ چیز دینے لگے, خواہ کسی غریب کو ہی دینے لگے ہیں, خواہ کچھ بھی, تو رک کے سوچا کریں کہ اگر وہ اس لینے والے کی جگہ میں ہوں تو یہ اگر مجھے لینا پڑے تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے, کائنات کی سب چیزیں اسی کی تعریف کر رہی ہیں. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کیا کرتا ہے؟ جب انسان صدقہ دینے کے بارے میں سوچتا ہے, شیطان کہتا ہے تم تو غریب ہو جاؤ گے, تمہارا تو مال ختم ہو جائے گا, تمہارے پاس اور کہاں سے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا, جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. فرمایا وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور فرمایا ان باتوں سے صرف عقل والے ہی سبق حاصل کرتے ہیں. اور فرمایا جو بھی تم کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے, اور ظالموں اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی بھی مددگار نہیں. پہلی بات تو یہ, اگر نظر مانی جائے تو پھر نیکی کی نظر ماننی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نظر اگر کوئی انسان کسی برائی کی یا گناہ کے کام کی مانتا ہے تو پہلی بات تو یہ, یا تو وہ پورا نہیں کر پاتا, پوری کرنی بھی نہیں چاہیے. اور اگر نظر کسی ایسی چیز کی مان لی ہے جو آپ پوری نہیں کر پا رہے تو پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے نظر کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے. اور کیا کفارہ تھا؟ 3 روزے رکھنے تھے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا, یا پھر ان کو کپڑے پہنانا تھے, یا پھر ایک غلام آزاد کرنا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے, لیکن اگر خفیہ طور پر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ایسے صدقات تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے. کچھ نیکیاں نا, کچھ صدقات, کچھ نیکیاں سیکرٹ رکھا کریں آپ کے اور رب کے درمیان. کچھ ایسے سیکرٹ نیکیاں ہونی چاہیے, ایسی خفیہ نیکیاں ہونی چاہیے جن کے بارے میں کسی کو نہ پتہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے جو انسان خفیہ نیکیاں کرتا ہے نا, پھر اللہ اس کو بدلے بھی خفیہ دے گا. آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی کو کوئی چیز چھپا کے دیتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے نا. کوئی چیز آپ کو کوئی چیز چھپا کے دو کہ کسی اور کو بتانا نہیں ہے, بس یہ صرف تمہارے لیے, وہ چیز بھی بڑی خاص ہوتی ہے نا. عام سی چیز تو چھپا کے نہیں دی جاتی. تو اللہ رب العزت بھی ایسے ہی چھپا کر رکھی ہوئی نعمتیں اس بندے کو تحفے میں دیتے ہیں, بدلے کے طور پر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ جو خفیہ صدقے کرتا ہے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں, اور جو کچھ عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے. اور لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور فرمایا جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے, اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو. اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا اجر دیا جائے گا, اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی. یاد رکھیے گا, ایک وہ ہوتی ہیں چیزیں جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, وہ پیسے ہو گئے, کوئی کھانے پینے کی چیز ہو گئی. اس کے علاوہ بھی کہ میں نے پہلے دن بھی بتایا تھا کہ بہت سی چیزیں ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, ان میں ہمارا وقت بھی ہے, ان میں ہماری صلاحیت بھی ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے جب تم اللہ کو کچھ دو گے اللہ بدلے میں بہت کچھ بڑھا کے دے گا. اور جب آپ قرآن کی خاطر وقت نکالتے ہیں دین سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, دیکھیں اگر آپ سب یہاں بیٹھے ہیں تو آپ سب اپنا وقت
اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں نا یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کی بڑی قدردانی کرتے ہیں. اب چل کر آئے، آپ نے اپنی جسم کی صلاحیت کو لگایا، بہت سے لوگ نیند چھوڑ کر آئے تو اپنی قربانی دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے خالص کر کے بہترین بدلا دے آپ کو دنیا اور آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں ایسے گھر گئے کہ وہ اپنے معاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے. ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں. اصل محتاج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود تعارف کروایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعریفہم بسیماہم، تم ان لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو مال بھی تم ان پر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال سے بچے گا اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ بھی اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت کسی کو بھی نہیں ملی. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالی جو محنت نہیں کرتا، محنت کر کے نہیں کماتا، ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بھی بوٹی نہیں ہوگی. پھر اس طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر. اور پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا تھا میرے پاس صرف اور صرف ایک پیالہ ہے، اور کوئی چیز اس کو ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ تھا، اس کو کوئی خرید نہیں رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی کہا تھا، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2-3 دفعہ بات دہرائی تھی کہ کون ہے جو انہیں لے گا. تو ایک آدمی نے کہا تھا میں 2 درہم میں لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ چیزیں بچوائی. جب وہ بک گئی تو پھر اس کے بدلے میں جو 2 درہم ملے تھے ان کا کلہاڑا خرید کے دیا کہ اب تم کلہاڑا لے کے جا کے خود محنت کر کے کماؤ. تو بجائے اس کے کہ کسی کو مانگنے کی عادت ڈال دی جائے، کسی کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیے جائیں کہ وہ رزق خود کما سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ مسنون ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ رات دن کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا. ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. کل قیامت کے دن اس قدر خوف ہوگا، اس قدر دہشت ہوگی کہ دل پھٹ رہے ہوں گے، شدید پریشانی اور شدید اذیت ہو رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا. ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ان لوگوں کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں گے فرمایا جیسے کسی شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو. اس کی وجہ ان کا یہ قول ہے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. آپ نے دیکھا جو دیوانہ ہو، جس کو جنات کا اثر ہو یا پھر جس کو کوئی بھی بیماری ہو، وہ جس کو مرگی کا دورے پڑتے ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہو، اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، اس طرح پاگل اور دیوانوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. اب جس شخص کو اس کے رب سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود سے رک گیا تو جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. مگر جو پھر بھی سود کھائے گا تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے. دیکھیں سود بظاہر کیا ہے، مال آ رہا ہے، جبکہ صدقہ کیا، مال جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود میں بے برکتی رکھ دی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صدقے کے اندر برکت رکھ دی. صدقہ دینے کے بعد آپ کے پاس 50 بھی بچے وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دے گا، وہ 100 بلکہ 200 کے برابر کام کر جائے گا. لیکن سود کا آیا ہوا ہے 1000 بھی 100 سے بھی زیادہ بدتر طریقے سے لگے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بدعمل انسان کو ہدایت نہیں دیتا. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. آپ کو اور مجھے پھر سے مخاطب کیا گیا اور فرمایا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور فرمایا اگر تم واقعی مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو.
یہ جو سود کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو چھوڑ دو اس معاملے کو. اور فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. آپ امیجن کیجئے اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ یعنی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی ذلت اور رسوائی ہو سکتی, تو اور بڑا عذاب ہو سکتا ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سود سے توبہ کر لو تو یہ تم اپنے اصل سرمایہ کی حقدار ہو. اور ساتھ ہی فرمایا نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی خوشحالی تک مہلت دینی چاہیے, اور اگر اصل مال بھی چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اسے معاف کر دیں. یعنی اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ اذیت دینا شروع کر دیں, اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے تو بندے کے لیے آسانیاں کر دیں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا جن لوگوں نے قرض لیا ہوا ہوتا ہے اور وہ نہیں لینے کی نیت سے لے دیتے ہیں, یعنی قرض یہ کہہ کے مانگنے کہ مجھے دے دیں میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا, اور دل میں یہ سوچ رہا ہم نے واپس کوئی نہیں دینا, تو وہ بندہ گویا چوری کر رہا ہے, بندہ گویا گناہ گار ہے. اور پھر اسی طرح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر شہید بھی ہوگا اور وہ مقروض ہے تو اس کا معاملہ ملتوی رہتا ہے, معلق رہتا ہے, اس کو جنت میں نہیں پہنچایا جاتا, اس کو وہ اذیت میں رہتا ہے جب تک اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کی حضور لوٹائے جاؤ گے, پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی, یہ آیت قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے, اس کو آیت دین بھی کہا جاتا ہے. قرآن کی سب سے طویل آیت کسی بھی ٹاپک پہ ہو سکتی تھی لیکن لین دین کے معاملے پر ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو فساد بڑھتے ہیں نا معاشرے میں وہ لین دین کے معاملے میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں معاشرے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو, فساد نہ ہو, تو اللہ رب العزت نے خود احکامات دیے. اور کیا فرمایا لین دین کرنے لگے ہو, ادھار لے رہے ہو یا دے رہے ہو تو فوراً کیا کرو, لکھ لو. اور فرمایا لکھنے والا, چونکہ پہلے دور میں ہر کوئی لکھ نہیں سکتا تھا تو اس ٹائم پہ کچھ اسپیسیفک لوگ ہوتے تھے جن کو کاتب بولا جاتا تھا, لکھنے والے لوگ. تو فرمایا لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل و انصاف سے لکھے گا, اور جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی صلاحیت بخشی ہے نا, اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر کوئی کام آپ کو یا مجھے آتا ہے اور وہ کام دوسروں کو نہیں آتا اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں, تو اس ٹائم پہ وہ کام لازمن کر کے دینا چاہیے, کیونکہ صلاحیت اللہ نے دی ہے, وہ رب چاہے تو صلاحیت چھین بھی سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہے اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کر دے. ہاں اگر قرض لینے والا نادان ہو یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے گا. اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. لین دین کرنے لگے ہو, بعد میں فساد نہ برپاؤ, 2 گواہ بھی بنا لو. اگر 2 مرد میسر نہ آئے تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں, یعنی 1 عورت نہیں گواہ بنے گی اس معاملے میں, 1 مرد کے برابر 2 عورتیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ عورتوں کو پوائنٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے لین دین, تو عورت تو بھول جائے گی ہاں اس نے کتنے دیے اور کتنے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 2 مردوں کے مقابلے میں کل کتنی عورتیں بنتی ہیں 4, لیکن 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو. فرمایا ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے, اور گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو, اور گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے, خود بخود آ جانا چاہیے. اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا مدت کی تعین کے ساتھ اسے لکھوا لینے میں سستی نہ کرو, یعنی خواہ 2 روپے ادھار ہے خواہ وہ ہزاروں یا لاکھوں ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھنے میں کوتاہی نہ کرو. اور ساتھ ہی فرمایا تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں انصاف والا ہے جس سے شہادت ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے اور تمہاری شک و شبہ میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے. ہاں جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بہ دست کرتے ہو, یعنی نقد فوراً دیتے ہو اور لیتے ہو, اسے نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور فرمایا جب تم سودا کرنے لگو یعنی کوئی تجارت کرنے لگو تب بھی گواہ بنا لیا کرو, کوئی بڑی چیز خرید رہے ہو چھوٹی چیز خرید رہے ہو کوئی نہ کوئی گواہ بنا لیا کرو. اور فرمایا جس کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے.
اور فرمایا اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں احکامات اور ہدایات سکھاتا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے کو کوئی کاتب نہ مل سکے تو رہن رکھوا لیا کرو، رہن دے دیا کرو، اپنی کوئی چیز دے کے بدلے میں اس سے تھوڑے بہت پیسے لے لو۔ اور فرمایا اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہیں چھپاؤ، حق کو نہ چھپاؤ۔ آج گھریلو معاملات میں بھی حق کو چھپا لیا جاتا ہے، اچھا بھلا دیکھا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، اس نے یہ کام کیا، لیکن انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اس سے ڈر جاؤ، اور کیا کرو، گواہی کو نہ چھپاؤ، حق نہ چھپاؤ۔ اور جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ آثِمٌ، قلبُ اس کا دل گناہ گار ہے۔ اور فرمایا جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ اور فرمایا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ہاں تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی کوئی بھی تفریق نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں، یہ مومنوں کی بات ہے، مومن کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کیا کہتے ہیں، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی، ہم نے حکم کو قبول کر لیا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اللہ کا حکم سننے کے بعد کیا کہنا چاہیے، سمعنا وأطعنا، میں نے سن لیا اور میں نے بس ماننا، میں نے اطاعت کرنی، میں نے قبول کر لی۔ لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، سننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے، تو ہم کن لوگوں میں شامل ہیں؟ ہم نے بھی کل ہی پڑھا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں میں، وہ کیا کہتے تھے، سمعنا وعصینا، سن لیا لیکن ماننا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دعا بھی مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم تیری ہی مغفرت طلب کرتے ہیں اور تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی کے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارے اوپر جتنی ذمہ داری ہیں، جتنے بوجھ ہیں، جتنے دکھ ہیں، یہ جتنی تکلیفیں ہیں، ان کی میرے اندر استطاعت ہے، میں اتنا برداشت کر سکتی ہوں، اتنی ڈیوٹیز میں کر سکتی ہوں، میں اتنے کام کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جیسے یہ رزق تقسیم ہوتا ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کام بھی تقسیم کی ہے۔ کچھ لوگوں نے بہت کام کرنے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں نے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہوتا۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بے تحاشا ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، یہ کچھ لوگوں کے اوپر بڑے غم ہے، بڑی پریشانی ہے، کچھ لوگ پرسکون ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ آپ پر ظلم کیا گیا نہ مجھ پر کیا گیا۔ جتنی قوت برداشت آپ کے اور میرے اندر ہے اللہ نے اتنی ذمہ داریاں عائد کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اس کا اجر اس کو ملے گا، اور اگر کوئی برا کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اور اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کیا کرو، کیسے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ہم نے کیا پڑھا، پہلے دور کے تو منافقوں کو بھی قتل کیا گیا تھا سب میں، اور فرمایا پہلے لوگوں کو بندر اور سور بھی بنایا گیا نا نافرمانی پر۔ اور فرمایا اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ ڈالنا، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس دعا کے اختتام پر بعض صحابہ سے آمین کہنا ثابت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بعد آمین کہنے کی ترغیب بھی دی ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور استعانت اس کے شامل حال رہتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دعا کو اللہ رب العزت ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سورہ بقرہ کے احکامات کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پاک نام سے سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں. بڑی پیاری صورت ہے, یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس کی بھی وہی فضیلت ہے جو سورہ بقرہ کی تھی. وہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران کو لازم قرار دو, ان کو پڑھا کرو, کیونکہ کل قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئیں گی. کیسے؟ 2 بادلوں, 2 صاحبانوں یا 2 پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کریں گے, اور اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول بھی کریں گے. سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس کی شروع کی کچھ آیات, شروع کی کافی ساری آیات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا وفد آیا تھا نجران سے. انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے تھے, تو اللہ رب العزت نے ان کے جو جوابات دیے تھے ان کے لیے سورہ آل عمران کی شروع کی آیات نازل کی تھی. تو دیکھتے ہیں, سورہ آل عمران مدنی صورت ہے, 200 آیات اور 20 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں بنتی ہیں یہ اسم اعظم ہے, ان کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. وہ کون سی اسم اعظم کس کو کہا گیا ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یعنی الف لام میم تو حروف مقطعات ہے, مطلب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب اتاری ہے جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کے لیے تورات اور انجیل دی تھی اور ان کے بعد فرقان نازل کی, اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. فرمایا اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے انہیں سخت عذاب دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور آور اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس سے کوئی چیز خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو چھپی نہیں ہوئی. وہ وہی جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے. وہ رب جو دنیا میں آنے سے پہلے حفاظت کر رہا تھا, صورتیں بنا رہا تھا, کیا وہ رب دنیا میں آنے کے بعد میں انسان کی حفاظت نہیں کرنے پر قادر؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, تب وہ دوسری باہر کے انسان ہی شاید حفاظت کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وہی تو ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی, جس کی کچھ آیات تو محکم ہے اور یہی محکمات کی بنیاد اصل کتاب ہے, اور دوسری متشابہات ہیں. قرآن کی آیات اصل میں 2 طرح کی ہیں. محکمات ہیں جو بالکل کلیئر کٹ ہے, واضح ہے, جبکہ کچھ آیات متشابہات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتایا. جیسے حروف مقطعات ابھی ہم نے پڑھے الف لام میم. اگر ہم اس بحث میں پڑھ جائیں کہ الف کا مطلب کیا ہے, لام کا مطلب کیا ہے, میم کا مطلب کیا ہے, یا پھر وہ اللہ کی کرسی کے بارے میں پڑھا اور وہاں پہ ہم گہرائی میں چلے جائیں گے اللہ کی کرسی کیسی ہے, ہم آگے نہیں جائیں گے جب تک مانیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حضرت آدم نے جو پھل توڑا تھا جس کی وجہ سے ان کو وہاں جنت سے نکالا گیا, اب اگر ہم اس پھل کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ کون سا پھل ہے؟ تو وہ بھی تو متشابہات میں سے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہیں اپنے مرضی کے معنی دیتے ہیں, حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی جو چیز اللہ نے ہم سے سائڈ پہ کر دی ہمیں بھی اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. اور فرمایا جو علم میں پختہ ہے, والراسخون فی العلم, جو علم میں پختہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم متشابہات پر ہی بھی ایمان لاتے ہیں اور ساری ہی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں. کسی چیز سے سبب تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. اور وہ کیا دعا مانگتے ہیں, عقل والوں کی دعا سکھائی گئی. وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمیں ٹیڑھ نہ پیدا کر دینا, ہمیں گمراہ نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد, اور ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما, بے شک تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے. کتنی پیاری دعا سکھائی. اور فرمایا وہ
وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک تو ہی سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہیں اللہ کے حضور نہ ان کے مال کچھ کام آ سکیں گے نہ اولاد کام آئے گی، فرمائے یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا، اور اللہ سزا دینے میں بڑا ہی سخت ہے۔ اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف پھانکے جاؤ گے جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں لڑتا رہا اور دوسرا گروہ وہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ جنگ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے اور فرمایا اس واقعے میں بھی صاحب نظر لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فرمایا لوگوں کے لیے خواہش نفس سے محبت جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتیوں سے محبت پیدا کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اٹریکشن رکھ دی۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں بیٹوں کے لیے بڑی محبت رکھ دی گئی، کچھ لوگوں کے دلوں میں کھیتی باڑی، کچھ لوگوں کے سونا جمع کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ جائیداد بن جائے، زمین بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، عارضی سامان ہے، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور فرمایا آپ لوگوں سے کہیے کہ میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہے، سونے چاندی کی ڈھیر سے بہتر ہے، نشان زدہ گھوڑے، اس دور کے نشان زدہ گھوڑے تو آج کے دور کی عمدہ گاڑیاں، اور میں ان سب چیزوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین اتقوا عند ربهم جنات، جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایک طرف دنیاوی مال و دولت ہے، اللہ نے فرمایا ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے، اور فرمایا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں انہیں پاک اور صاف زوج میسر ہوں گے، اور اللہ کی رضامندی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے لہٰذا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ مومنوں متقین کی دعا یاد کرائی جا رہی، سکھائی جا رہی کہ متقین اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا متقین کی کچھ کوالٹیز گنوائی جا رہی ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، فرمایا وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ متقین کی 5 صفات بتائی گئی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر کیا ہے؟ صبر کرتے ہیں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ صدقہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ اپنے رب کی خاطر جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 4 کیا ہے؟ وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ صادقین کا معنی تھا وہ سچ بولتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ آخری ہے والمستغفرین بالاسحار، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ سحری بنا رہے ہیں، سحری کے ٹائم جاگ رہے ہوتے ہیں اب الحمدللہ سب لوگ، تو اس ٹائم پہ کیا کر رہے ہیں؟ کثرت سے استغفار کر رہے ہیں، کثرت سے اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آ کے پکارتے ہیں ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اور اگر ہم اس رمضان میں بھی بخشش سے محروم رہ گئے تو پھر ہماری محرومی سے ظاہری بات اس سے بڑھ کے اور کون سی بدبختی ہو سکتی ہے؟ حدیث ہے نا کہ ہلاکت، تباہی اور بربادی ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی میں رمضان ہے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو یہ رمضان تو آیا ہی اس لیے تاکہ ہم بخش سکیں۔
اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کروا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی سچائی اور انصاف کے ساتھ یہی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی زبردست بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے. فرقے تو ہم نے بنائے, اللہ کے ہاں دین تو صرف اسلام ہے. اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ سلم یسلم تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ فرما برداری کرنا, جھک جانے کو. اصل دین فرما برداری. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب نے علم یعنی وحی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی. جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی. پھر اگر یہ اہل کتاب ان اختلافی امور میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے میں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور میرے ساتھیوں نے بھی, اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھیے کیا تم بھی اللہ کی فرما برداری کرتے ہو؟ اگر وہ فرما بردار بن جائے تو انہوں نے ہدایت پا لی. اصل میں ہدایت کیا ہے؟ رب کی فرما برداری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے. اور فرمایا اور اگر وہ پھیر لے تو پھر آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے, انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے, ان لوگوں کو بھی جو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے, تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا کسی اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے کو قتل کر دیا, سب سے زیادہ سخت عذاب اس بندے کو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا. کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں تورات کے علم میں سے کچھ حصہ ملا تھا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں, تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کتاب کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ چند دنوں کے علاوہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. جیسے آج بھی ہماری اکثریت, امت محمدیہ کی اکثریت قرآن کے ساتھ کیوں نہیں جڑتی, قرآن کیوں نہیں پڑھتے, اس کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کیونکہ انہوں قرآن کی تلاوت تک نہیں کرتے, کیونکہ ان کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دنوں بعد ہماری سفارش ہوگی اور ہم تو نکل جائیں گے, یا اگر تھوڑے دن قبر میں اگر عذاب ملے گا بھی تو پچھلے بھی بڑھ کر بخش دیں گے, پچھلے بڑے سفارشی بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری دھوکے کی باتیں, اگر خود عمل نہیں کرو گے, خود اپنی آخرت نہیں سنوارنے کی کوشش کرو گے تو ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے وہ نہیں سنوار سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس وقت کیا حال ہوگا ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہیں ہم اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. فرمایا جس نے بھی کوئی عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ نیکی کا اجر اور گناہ کی سزا تو اللہ نے فکس کر دی. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اللہ ملک کے مالک, بادشاہت کے مالک, جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو ہی جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. آج لوگ عزت کمانے کے لیے, شہرت کمانے کے لیے حرام کام کرتے, فحش کام کرتے. یہ سوشل میڈیا کے دور میں عزت کمانے کی خاطر, فالوورز کمانے کی خاطر ہر دوسری لڑکی, ہر دوسرا انسان فحش اور حرام اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا عزت تو اللہ دیتا ہے, وہ تو اس کے ہاتھ میں, اور وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کرتا ہے. تو عزت اصل میں اللہ کے دین میں رکھی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے, یہ آیت اور اس سے اگلی آیت, یہ دونوں آیات حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مقروض شخص جو ہے وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی خاص مدد کے ساتھ اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے.
اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی ہے، وہ مسنون حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس کے علاوہ بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے. انڈے کے اندر چوزے کو کون پیدا کرتا ہے؟ وہ رب ہی ہے. بیج سے پودا کون نکالتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سے تو چاہے بے حساب رزق دے، اور فرمایا مومنوں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہیں بنانا چاہیے، جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں. اس کے علاوہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ دن آنے والا ہے، فرمایا جس دن ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے دیکھ لے گا. آج نیکی کر رہے ہیں، کل اس کا بدلہ ہمیں ہمارے سامنے نظر آئے. یہ تھکاوٹیں، یہ سارا وہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے، گھر کے کام رہ جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہی ہو جانا دنیا میں تو، لیکن نیکی کا صلہ ہمیں وہاں پر ملے گا اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے. اور فرمایا اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی دیکھ لیں گے، جتنی برائیاں کی ہوں گی وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہوں گی، اور تمنا کرے گا کہ کاش اس کی اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوگا. انسان یہ کیوں کہے گا؟ کیونکہ انسان کے گناہوں کا بوجھ اس کی پیٹھ کے اوپر لاتا ہوا. انسان کہے گا کاش میرے اور میرے گناہوں میں بہت زیادہ دوری ہو. اور اسی طرح وہ مسنون ایک دعا جو نماز کی شروع میں پڑھی جاتی ہے، اس میں ہم یہی مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ میرے اور میری خطاؤں میں ایسی دوری ڈال دے جس طرح مشرق اور مغرب میں دوری رکھی، کیونکہ کل قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت شفقت کرنے والا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ کی محبت چاہیے، کس کو نہیں چاہیے آج اللہ کی محبت؟ اللہ کی دوستی کون نہیں چاہتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے، تو پھر اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کیا ہے؟ سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ کی محبت ملتی. جو جتنا سنت پر عمل کرے گا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اور اس کے بارے میں اتنا ہی زیادہ ہے کہ کل قیامت دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. اب سنت کی پیروی ہمیں کہاں کہاں کرنی ہے؟ ہمیں کہاں کہاں کرنی ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں سب سے زیادہ سنت پر عمل، جتنا سنت پر عمل کریں گے اتنا اجر میں اضافہ ہوگا. اور سنت ہمیں کہاں کہاں سکھاتی ہے، کہاں کہاں ہمیں سنت کی پیروی کرنی. دیکھیں سنت تو ہمیں کھانے پینے سے لے کے واش روم جانے تک، ہمارے بازار جانے تک، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں سنت ہے مجھے. اور ہم اٹھنے بیٹھنے میں، واش روم آنے جانے میں بھی نیکیاں کما لیتے ہیں. کیسے؟ واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھ لیں، بایاں پاؤں اندر رکھ لیں، باہر آتے ہوئے دایاں پاؤں باہر نکال لیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں دایاں پاؤں گھر میں انٹر ہوتے ہوئے رکھیں، بایاں پاؤں باہر جاتے وقت رکھ لیں، مسنون دعا پڑھ لیں، جوتا پہنتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے دایاں پاؤں ڈال لیں تو نیکی ہی نیکی. ایسے ہی ہے نا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، اسی طرح مسواک کرنا، وہ سنتیں، وہ نوافل جو پڑھنے چھوڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت پڑھا کرتے تھے، اشراق پڑھا کرتے تھے، اس طرح کی عبادتیں کرنا ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اور یہی چیزیں ہمیں محسن کے درجے پہ لے جاتی ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اگر یہ لوگ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے منتخب کیا تھا، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے میں نے تیرے لیے وقف کر دیا، سو میری اس نظر کو قبول کر لے، بے شک تو ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے.
یہ عمران کی بیوی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ حاملہ تھی تو انہوں نے اللہ سے کیا دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے جو بھی اولاد دے گا میں اسے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی. اللہ کو ان کا یہ وقف کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کئی ہزاروں سال بعد قرآن میں بھی کر دی, اور رہتی دنیا تک کے لوگ, قیامت تک کے لوگ پڑھتے ہیں, قیامت تک کے لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. پھر جب بچی پیدا ہوئی, انہوں نے کیا سوچا تھا, لڑکا پیدا ہوگا تو دین کے لیے وقف کر دوں گا, دین کی خدمت کرے گا. لیکن کہنے لگی میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے, حالانکہ جو کچھ اس نے جانا تھا اللہ اس کو خوب اچھی طرح جانتا تھا, اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. کہنے لگی میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے, اور کہنے لگی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ میں نے اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دے دیا. حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چوکا لگاتا ہے اور وہ بچہ رونے لگتا ہے, چلانے لگتا ہے, سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو شیطان نے نہیں چھوا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں کی دعا تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنی اولاد کے حق میں, اسپیشلی جب وہ اس کو دین کی خاطر وقف کرتی ہے. آج دیکھیں اسپیشلی مائیں ہی ٹوٹلی ڈی ٹریک ہے, وہ رب کی فرما بردار نہیں ہے, اور اولادوں کے معاملے میں ان کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ اب حق سب سے زیادہ تہجد گزار بھی ہوں, وہ عبادت گزار بھی ہوں, وہ فرما بردار بھی ہوں, اور وہ ہر حساب سے آگے ہوں. دیکھیں جو بیج بو رہے ہیں ویسے ہی ملے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت کو بخوشی قبول کر لیا اور نہایت اچھی طرح اس کی نشو نما کی, اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل یعنی سرپرست بنا دیا. جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے اور پوچھتے مریم یہ تجھے کہاں سے ملا ہے. بے موسمی پھل موجود ہوتے تھے مریم علیہ السلام کے حجرے میں, تو مریم علیہ السلام کہہ دیتی کہ اللہ کے ہاں سے, بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے. جب زکریا علیہ السلام نے مریم کا یہ جواب سنا تو اپنے رب سے دعا کی. خود بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی اپنی بھی اولاد نہیں تھی, تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسمی پھل موجود ہے, اور جب انہوں نے ان سے پوچھا تو کیا بتا رہی ہے کہ یہ تو میرے رب نے دی ہے, جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو ان کو اپنی کمی یاد آ کہ اگر میرا رب بے موسمی پھل دینے پر قادر ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے. تو وہیں کھڑے تھے, فوراً دل میں اللہ سے دعا مانگی, اور کیا کہہ رہے ہیں, ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما دے, تو ہی دعا کو سننے والا ہے. پھر جب زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے, وہیں کھڑے, وہیں نفل پڑھ, وہیں نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہیں فرشتوں نے پکارا اور کہا, اس ٹائم پہ دعا مانگی ہے فوراً ہی قبول ہو گئی ہے, فوراً دعا مانگی فوراً دعا قبول ہوئی. اور انہیں فرشتوں نے پکار کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اتنی کوالٹیز بھی گنوا دی, نام بھی بتا دیا. کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا, وہ سردار ہوگا, اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا, نبی ہوگا اور بہترین کردار کا مالک ہوگا. ملتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ جو ان کو بیٹا یحییٰ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز ان کی خود گنوائی ہیں, تو روایات سے پتہ چلتا ہے یہ چھوٹے ہوتے بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے, ہر وقت ذکر اور اذکار میں اللہ کو یاد کرنے میں مصروف رہتے تھے. اور یہ بھی ملتا ہے کہ ہر نبی کے نام اعمال میں کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی موجود ہوگی, کوئی خطا موجود ہوگی, لیکن یحییٰ علیہ السلام کے نام اعمال میں کسی قسم کی خطا بھی موجود نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب پہلے دعا مانگی ہے زکریا علیہ السلام نے, لیکن جب فرشتوں نے خوشخبری دی تو حیران ہونے لگے, کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے. زکریا علیہ السلام کہنے لگے ربی انا یکون لی غلام, اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا, کذالک اللہ یفعل ما یشاء, اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہیں کر سکیں گے. ان دنوں اپنے رب کو خوب یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا. اس دور میں ہم تو آج کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں, تو اس ٹائم پہ وہ خاموشی کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تم 3 دن اس روزے کی حالت میں رہو گے, 3 دن کسی سے بات نہیں کر سکو گے, تو تم نے کیا کرنا ہے,
کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے. اور پھر فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور پورے جہان کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کے منتخب کر لیا ہے. بہت اہم آیت. مریم علیہ السلام سے فرمایا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع اور سجدہ کرنا. مریم علیہ السلام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ تمہیں چن لیا ہے. آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو چن لیا جائے تو بس وہ ہر چیز سے آری اور بس پاک ہے، اس کا گناہ نہیں شمار ہوگا. لوگوں کا چاہیے کہ اس کو سجدے کرے، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا ایک یہ خیال ہے. لیکن ادھر دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں کہ مریم تجھے چن لیا گیا تو اب تجھے مزید جھکنا ہے، مزید عاجزی اختیار کرنی ہے، مزید اپنے اندر علم پیدا کرنا ہے، کیونکہ اب تم عام سے ہٹ کے خاص بندی بن گئے. اور پھر دوسری چیز جس کا ان کو حکم دیا گیا کیا فرمایا واسجدی وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو قرآن کے اندر رکوع اور سجدے کا اکٹھا ذکر نماز کے لیے آتا ہے. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ باجماعت نماز ادا کرنا. آج کتنے مزے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں کی جماعت کے ساتھ تو نماز ہوتی کوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں کہ ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ دلیل آیت کہ عورت بھی باجماعت نماز پڑھ سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں سے فرمایا کہ اپنی عورتیں اگر تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو ان کو مسجد میں جانے سے نہ روکو. یہ وہی گھروں کے مرد ہیں جو بازار جانے پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے، مہندیوں میں جانے پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے، اور اسی طرح کہتے ہیں عورت کی باجماعت نماز نہیں ہوتی، مردوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. عجیب لاجک ہے، یہ خود سے گھڑی ہوئی لاجک ہوتی ہے اصل میں. لیکن جو اس طرح کی پابندی لگاتے ہیں اور پھر بازار بھی سیل کروائے نا کہ عورت بالکل بازار میں انٹر نہیں ہو سکتی، انہی کی عورتیں وہی عورتیں خوشبو لگا کے بازار میں سارا دن پھراتے. ایسی ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تو نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم اس فیصلے کی خاطر پھینک رہے تھے کہ مریم کا سرپرست کون بنے گا، نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. انہوں نے آپس میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، انہوں نے پانی کے اندر کلمیں پھینکی تھی کہ پانی کے جو قلم اپوزٹ ڈائریکشن میں بہے گی، جس کی قلم بہے گی وہی مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا. تو وہ زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں بہ پڑتی، یعنی پانی کی جس طرف کو جا رہا ہوتا تو اس طرف ہی چیز جاتی ہے نا، لیکن وہ قلم جو اپوزٹ ڈائریکشن میں آتا تھا اس نے کفالت کرنی تھی تو زکریا کا قلم آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں آپ نے تو نہیں دیکھی، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، غیب کا علم تو آپ کو نہیں ہے. تو یہ علم کس نے عطا کیا؟ اللہ رب العزت نے. اور فرمایا جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ مریم اللہ تجھے اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگا. مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی اور کہا گیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے گہوارے میں یعنی گود میں بھی بات کرے گا، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور بڑا ہو کر نیک سیرت بھی ہوگا. مریم علیہ السلام کہنے لگی اے میرے رب میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی ہم دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کام تبھی ہوگا جب اس کا کوئی ظاہری سبب ہوگا. دیکھیں اگر ظاہری سبب نہ بھی ہو تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. وہ رب تو بغیر بیج کے بھی پودا اگانے پر قادر ہے، وہ رب تو کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. تو جہاں آپ نے محنتیں کی ہیں سوچیں وہاں پہ اس رب کے لیے کچھ مشکل ہے. اس سے کہنے کا مطلب صرف یہ کہ اپنے رب سے بڑے خشوع اور عاجزی کے ساتھ دعائیں پر امید ہو کے مانگنی چاہیے کہ وہ رب جو زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، حضرت مریم کو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، تو اس رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، ہمارے دکھ یا تکلیفیں کیا چیزیں اس رب کے سامنے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ بن مریم کو کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ جب وہ رسول کی حیثیت میں بنی اسرائیل کے پاس آیا تو کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتی ہے، میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو سب تمہیں بتا دیتا ہوں، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانیاں ہیں، اور تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں، میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر نبی نے ایک ہی دعوت کی، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور فرمایا اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر و انکار کا پتہ چل گیا تو کہنے لگے کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے مدد کرے؟ حواری کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا لوگوں میں شامل کرے جو انبیاء کے مددگار بنتے ہیں۔ اور اب بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلنے لگے اور جواب میں اللہ نے بھی ان کے خلاف تدبیریں کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیتے ہیں مختصر سے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل يقربنا إلى حبك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم گناہ گار، نافرمان، خطا کار، سیاہ کار بندیاں، یا رب العالمین آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، یا رب العالمین، یا اللہ، یا رب العالمین آپ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا رب العالمین وہ غلطیاں، وہ گناہ، وہ کوتاہیاں جو ہم نے جان بوجھ کر کی یا اللہ غلطی سے ہو گئی، یا اللہ سب کے سامنے کی یا تنہائی میں کی، یا رب العالمین، یا اللہ آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا رب العالمین اب اپنے گناہوں سے توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا رب العالمین، یا اللہ ہم آپ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس خیر کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے آپ سے کیا. یا اللہ ہر اس شر سے آپ کی پناہ مانگتی ہیں جس شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی ہے. یا رب العالمین یا اللہ آپ قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دینا. یا رب العالمین ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا رب العالمین سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا یا رب العالمین یا اللہ قدم قدم پر یا اللہ ان کو نیکیاں عطا کر کے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لیجیے. یا رب العالمین یا اللہ آپ ہمارا یہاں آنا قبول فرما لیجیے. یا اللہ آپ ہمارا قرآن سننا قرآن پڑھنا قبول فرما لیجیے. یا رب العالمین آپ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ قیام اللیل کو قبول فرما لیجیے. یا رب العالمین ہمیں خاص الخاص اور عمدہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین اب ہم آپ سے ہدایت اور تقوی کا سوال کرتی ہیں. یا رب العالمین ہمیں ریاکاری سے شرک سے یا اللہ بدعت سے یا اللہ منافقت سے بچا لیجیے. یا رب العالمین ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں یا رب العالمین یا اللہ سب کی مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو خوشحالیوں اور آسانیوں میں بدل دیجیے. یا رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ہماری اس مجلس میں گھروں میں ہسپتالوں میں یا شافی الامراض ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ایسی شفا عطا فرما دیجیے کہ بیماری کا نام و نشان تک نہ رہے. یا رب العالمین جو لوگ وفات پا چکے ہیں یا رب العالمین یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں سے جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں وفات پا چکے ہیں یا اللہ آپ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے. یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دیجیے. یا رب العالمین جو لوگ بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین جو صاحبی اولاد ہیں یا اللہ اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک دست و بازو صدقہ جاریہ بنا دیجیے. یا رب العالمین یا رب العالمین آپ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا. یا اللہ قبر کے عذاب سے ہم آپ کی پناہ مانگتی ہیں. یا رب العالمین یا اللہ آپ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دینا. یا رب العالمین پل صراط کو بجلی کی کڑک کی طرح پار کرنے والوں میں شامل فرما دینا. یا رب العالمین یا رب العالمین آپ ہم سب سے راضی ہو جانا. یا رب العالمین یا رب العالمین یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے یا رب العالمین ان سب کی عزت میں صحت میں مال و اولاد میں علم اور عمل میں اور وقت میں برکتیں عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین یا رب العالمین ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرما دینا. یا رب العالمین ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین ہمیں خشوع و خضوع والی اول وقت میں نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین یا اللہ ہم آپ سے ہر اس خیر کا سوال کرتی ہیں. اس خیر کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا. یا اللہ ہر اس شر سے آپ کی پناہ مانگتی ہیں جس شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.